میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری 27ویں ترمیم ہے یہ ایک سٹیپ اور چائنا ماڈل کی طرف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت بھی اس وقت تقریباً پوری تیاری میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے کہیں سے بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ میں اپنے پچھلی ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ نریندر مودی کا بہار کا الیکشن سر پر ہے، اور دوبارہ بتایا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں امریکنز کو جنگ لڑنی پڑے گی۔ تو اس وقت تھرڈ ورلڈ وار سر پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ان دی میز شو ود آئی کے۔ ناظرین، اس وقت ملکی حالات تو تقریباً سب کو پتہ ہے، اور اس تیز دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پل پل کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں جو آج ویلاگ کر رہا ہوں وہ اسپیشل ویلاگ ہے، اور تھوڑا سا ہٹ کے ہم بات کریں گے۔ ایشوز وہی ہیں، 27ویں ترمیم، پاکستان افغانستان ریلیشن، جو حالیہ حالات جو بارڈر پہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم جائیں گے بات کریں گے جو پاکستان کا سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہے، اور کون کون اس میں آنا اب چاہ رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو میں اس کے اوپر آپ کو آج تجزیہ دوں گا۔ پہلے آتے ہیں 27ویں ترمیم پر۔ سب کو پتہ تو چل گیا ہے کہ کون کون استثناء مانگ رہا ہے، کس کی مدت ملازمت کیا ہوگی، کس طرح چلے گا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن میرا بالکل اس سے ہٹ کر نظریہ ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے۔ 27ویں ترمیم ہے کیا؟ یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ 1973 میں آیا، اور اس کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے بنانے کے بعد ہی اس میں 5 امینڈمنٹس کر دی، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے تھے، اور وہ 5 امینڈمنٹ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو نہ بچا سکی۔ گاہے بگائے وہ ہر محفل میں بات کرتے تھے کہ میں نے یہ ایسی امینڈمنٹس کر لی ہے کہ اب کوئی بھی اس کانسٹیٹیوشن اور مجھے اور اسمبلیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، نہ صرف انہوں نے ماشاء اللہ قائم کیا، بلکہ جو بھی ہوا جناب بھٹو صاحب تختہ دار تک پہنچے وہ سب کے سامنے۔ تو اس پاسٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم آگے چلیں اور اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر حالیہ دیکھا جائے کہ جو ہمارا نظام حکومت ہے، ہمارا جمہوری نظام ہے، کیا یہ سکسیسفلی چل رہا ہے؟ کیا عوام کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد ہے؟ تو جناب نہیں ہے۔ ایک عام عوام آدمی سے اگر آپ پوچھا جائے جو کہ ووٹ ڈالتا ہے، عوام ہی ہے نا، ہر بندہ، اس کا تو ووٹ، اس کا اپنے ووٹ کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ ووٹ جس کو ڈالے گا تو وہی حکومت میں آئے گی پارٹی۔ اگر دیکھا جائے الیکشن ناکام، الیکشن کے ادارے ناکام، عدالتیں ناکام، بیوروکریسی ناکام۔ کون سا سسٹم چل رہا ہے سوائے ایک سسٹم کے، سوائے ایک ادارے کے، جس نے مئی میں اپنی دھاک بٹھائی اور انٹرنیشنلی انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان آرمی کیپیبل ہے اور بارڈرز کو سیکیور کر سکتی ہے، اور کسی قسم کی دشمن، کوئی بھی دشمن ہو دنیا میں، اس سے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ادارہ چلا جس کا نام ہے پاکستان آرمی۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، اور دیکھا بھی جائے تو یہ درست ہے۔ ہماری جتنی جمہوری ادارے ہیں، جو ہماری جو 4 پلر ہیں، جس میں فرسٹ پہ ایگزیکٹیوز ہے، سیکنڈ پہ لیجسلیشن ہے، تھرڈ پہ عدالتیں ہیں، فورتھ پہ میڈیا ہے، جسے واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ میں اس کو پلر نہیں سمجھتا میڈیا کو، لیکن پھر بھی اس کو پلر گردانا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ تمام سسٹمیٹکلی چیزیں چل رہی ہیں؟ نہیں چل رہی ہیں۔ تمام میرے جو صحافی دوست ہیں، جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ہیں، ٹی وی اسکرینز پہ بھی ہیں، سب کی رائے میرے لیے بہت احترام رکھتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کا بھی پروگرام دیکھا، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جمہوریت تقریباً دنیا میں فیل ہوتی جا رہی ہے۔ فریڈم آف سپیچ ہے کیا؟ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ صرف اور صرف ایک ملک چل رہا ہے جس نے نہ صرف پوری دنیا کو دکھا دیا کرونا میں، دنیا کا سب سے بڑا انہوں نے ہاسپٹل بنایا جو کہ ڈسپوزیبل تھا، انہوں نے ہاسپٹل بنایا، کرونا کو کنٹرول کیا اور اس ہاسپٹل کو تلف کر دیا۔ یہ تو چیزیں 2020 سے شروع ہو رہی ہیں۔
اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں صرف اور صرف دنیا چائنا ماڈل کو دیکھ رہی ہے، چائنا ماڈل کی طرف چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری 27ویں ترمیم ہے یہ ایک سٹیپ اور چائنا ماڈل کی طرف ہے کہ کیوں نہ ہم چائنا ماڈل کو یہاں پر آزمائیں، کیونکہ جمہوری نظام اور جمہوری ادارے تو اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ معاملات اور سسٹم کس طرف جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ جس میں ہمارے برادر ممالک ترکی اور قطر بھی شامل تھے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ ڈیڈ لاک کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، اور انہوں نے جو ترانے بارڈرز پہ لگائے ہوئے ہیں اور جس طرح افغانستان کی سپاہ بارڈر پہ آئی ہے اور آگے کی طرف جانے کی چہل قدمی کہہ لیں اس کو، یا انہوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہے، یا جو بھی ان کا سسٹم بن رہا ہے، فیوچر میں حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، تو پاکستان آرمی کے لیے ایک اور بارڈر کھل گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت بھی اس وقت تقریباً پوری تیاری میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے کہیں سے بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ میں اپنے پچھلی ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ نریندر مودی کا بہار کا الیکشن سر پر ہے۔ تو جناب دونوں بارڈرز کھل جائیں گے اور کھل چکے ہیں۔ اب ادھر پاکستان آرمی کا بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ دونوں بارڈرز کو کیسے سیکیور کرے گی۔ اب دیکھیں، یہ وہی افغان طالبان ہیں جو کہ پوری زندگی تقریباً 3 سے 4 عشرے سے وہ امریکہ کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، لیکن کیا بات چل رہی ہے؟ بگرام کا جو اڈا ہے وہ امریکہ نے بہت ساری جگہوں پہ بتایا کہ مجھے بگرام اڈا چاہیے۔ تو اب افغانستان نے کیا کیا؟ افغانستان نے سیدھا $1 ارب مانگ لیا ہے، کیونکہ $3 ملین امریکہ نے آفر کی افغانستان کو کہ مجھے کرائے پہ دے دے۔ تو اب یہ افغانی طالبان رینٹ کا کام بھی شروع کرنے والے ہیں کہ اپنے اڈے کو کرائے پہ دینے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ کہاں گئے وہ مسلمان جو کہ کافروں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، جس طرح انہوں نے رشیا سے جہاد کیا، پھر امریکہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سکسیس دی۔ تو یہ بھی باتیں چل رہی ہیں، اور باتیں کیا چل رہی ہیں سامنے آ چکی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تہران جو کہ دارالحکومت ہے ایران کا، 10% صرف وہاں پہ آبی ذخائر بچے ہیں۔ بارشیں کیوں نہیں وہاں پہ ہو رہی؟ یا کون سی طاقت ہے جو کہ وہاں پہ بارش نہیں ہونے دی جا رہی؟ ان تمام کے اوپر اس وقت تمام سوشل میڈیا یا اور جو ہمارے جگہ ہیں اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہے۔ لیکن یہاں پہ میں داد دوں گا ایران کو کہ ایران نے جو سپر سونک میزائل اپنا بنایا اور وہ ٹیکنالوجی حاصل کی، اور آخری 5 منٹ میں بھی انہوں نے جو تباہی مچائی اسرائیل میں، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک معاہدہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ہوا کہ جو سعودیہ کا دشمن وہ پاکستان کا دشمن، جو پاکستان کا دشمن وہ سعودیہ کا دشمن۔ اب اس معاہدے کے اندر ایران بھی آنا چاہ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے پچھلے دنوں میں پاکستان کے اس معاہدے کی وجہ سے سعودی اور ایران کے تعلقات بھی ٹھیک ہوئے ہیں، اور ایران بھی چاہ رہا ہے کہ وہ اس معاہدے میں آئے، تاکہ اگر جو دشمن اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب اسرائیل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو اسرائیل جس طرح گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ایک کے در پہ ہے، اور اس نے اپنی تمام مہم جنگیں اور سب کچھ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس نے تو جنگ نہیں روکی۔ تو دیکھا جائے اسرائیل کو اس معاہدے سے بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ پہلے ہی اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے سے۔ میں آپ کو یہاں پہ خبر دیتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں آپ بہت جلدی ایک یہاں پہ کانفرنس دیکھیں گے مسلم ممالک کی، جس میں تمام تقریباً مسلم ممالک آئے گا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بحرین ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک یونائٹڈ نیشن کی طرح اپنی آرمی بنائیں، اور جس طرح یونائٹڈ نیشن آرٹیکل 5 کا استعمال کر کے کہیں پہ بھی چلی جاتی ہے، تو اس طرح کی اسلامی کا فوج بھی ہونی چاہیے جو کہ آرٹیکل 5 کی طرز کی کوئی اپنا قوانین بنائیں، اور اسی طرح جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو تو یہ آرمی جا کے ان کا دفاع کرے۔
کیونکہ انٹرنیشنلی اگر حالات دیکھے جائیں اور اگر انٹرنیشنلی آپ پالیٹکس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے. حالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ تو بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. آپ ایران کو ہی دیکھ لیں کہ ایران کے اوپر اس وقت سب کی نظر ہے. تہران میں بارش کا نہ ہونا، تہران کے اندر صرف 10% پانی کا بچنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے کہ مصنوعی بادل پیدا کر کے بارش برسائی جائے. تو اس معاہدے کے بعد تمام مسلم ممالک اور جو جتنے اینالسٹ ہیں وہ اس کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تمام ٹیکنالوجی میں یہ ممالک اکٹھے ہو جائیں گے. جیسے ایران کے پاس سپر سونک جو ان کی ٹیکنالوجی ہے، بے شک آپ دیکھیں کہ حالیہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایک اور معاہدے میں بھی ایران انٹر ہو گیا روس اور چائنا کے ساتھ، جو کہ وہ ایک میزائل کے تجربے کریں اور مزید ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ایران کی سپر سونک ٹیکنالوجی اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اگر فیوچر میں مستقبل میں جو میں نے آپ کو خبر دی ابھی کہ پاکستان میں خصوصاً پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اگر یہ کانفرنس ہو گئی جس میں بہت انٹرسٹ ہے قطر کا، بحرین کا، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام ممالک اکٹھے ہو کر ایک معاہدہ کریں کہ بھائی جو سعودیہ کا دشمن ہے تو وہ ان ممالک کا دشمن ہے، جو قطر کا دشمن ہے وہ ان تمام ممالک کا دشمن ہے. تو یہ ایک بہت بہتر اقدام ہوگا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے فیوچر کے لیے، کیونکہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. اب یہ دیکھیں ریسنٹلی پینٹاگون کے ہیڈ نے، جو کہ پینٹاگون کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آرمی کا، اس کے پاس پریزیڈنٹ سے زیادہ پاور ہوتی ہے، امریکن پریزیڈنٹ سے زیادہ پاور پینٹاگون کے ہیڈ کے پاس ہوتی ہے. وہ بول رہے ہیں کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ سپر پاور رہے تو ہمیں جنگ میں جانا پڑے گا. اور امریکہ 1939 کی سچویشن پہ کھڑا ہے. 1939 میں کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی، سیم سچویشن تھی، سیم سرکمسٹانسز تھے. یہ پینٹاگون کے ہیڈ نے آ کر دوبارہ پریس کانفرنس کی ہے اور دوبارہ بتایا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں امریکنز کو جنگ لڑنی پڑے گی. تو اس وقت تھرڈ ورلڈ وار سر پہ ہے. تو مسلم ممالکوں کا اگر یہ بلاک بنتا ہے تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی، جو کہ آنے والے دنوں میں تعین کرے گی انٹرنیشنلی. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ ہمارے تجزیے سے استفادہ کر سکیں گے. اچھا، آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور کمنٹس کریں. ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار ہے اور آپ کی قیمتی آراء کا شکریہ بھی. کافی کمنٹس آتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس کے اوپر جواب دینا بھی شروع کر دوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.